ایک مسئلے کی طرف توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جی فلاں جمعے کو مر گیا تو بخشش ہوگی، جمعرات کو مر گیا تو بخشش ہوگی. بعض لوگوں نے نا وہ جو ملکہ جہنم تھی جس کو ملکہ ترنم کہتے تھے، نور جہان، وہ 27ویں رمضان کو مری ہے نا، تو کئی مسلمانوں نے اسے بھی جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی. وہ جو کنجری مری ہے اس کو بھی وہ جی 27ویں رمضان کو مر گئی، اس لیے وہ گئی سیدھی جنت میں. تو یہ ہمارے اپنے فتوے ہیں. یہ سب بشارتیں ان کے لیے ہیں جن کا ایمان ہوگا، ایمان ہوگا. اور امام الانبیاء فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی وہ کافر ہوا. وہ جمعے کو مرے یا جمعرات کو یا 27ویں کی رات کو مر جائے، وہ ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے، بے ایمانوں کے لیے تو ہے نہیں. اور وہ طوائف وہ جو مری ہے اس کا تو ایمان ثابت نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس نے ایسے گانے گائے ہوئے جن میں کفر بکتی رہی ہے. وہ تو پھر گلوکارہ ہے نا، وہ تو پھر طوائف ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، جن قوالوں کو تم سنتے ہو، قوالیاں سنتے ہو کہ یہ بڑا عارفانہ کلام پڑھتے ہیں، ان میں سے اکثر قوال بدبخت کافرانہ کلام پڑھتے مر گئے. ان کی موت ہی کفر پہ آئی ہے، توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی. اور صرف وہ خود کافر نہیں بنے تھے، جنہوں نے وہ کلام لکھا تھا وہ لکھ کر کافر ہو گئے، جنہوں نے پڑھا وہ پڑھ کے کافر ہو گئے، جنہوں نے وہ کفر خریدا اور اپنی کاروں میں سنا وہ سن کر کافر ہو گئے. کتنے لوگ کافر ہو چکے ہیں. اس ملک کا سب سے بڑا کمال کون؟ نصرت فتح علی خان. اس کی قوالی ہے تم ایک گورکھ دھندا ہو. 2-3 گھنٹے اس نے قوالی کی اور وہ ایک جملے کی تکرار کرتے ہیں نا بار بار قوال، تم ایک گورکھ دھندا ہو، تم ایک گورکھ دھندا ہو. اور وہ بدبخت انسان یہ گورکھ دھندا کس کو کہہ رہا ہے؟ خدا کو کہہ رہا ہے. یہ اتنا گھٹیا لفظ اللہ کے لیے بول رہا ہے جو تمام صفات کمال سے متصف ذات، جس کی طرف کسی عیب کا تصور بھی آئے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے. اس ذات کے لیے بار بار وہ بکواس کر رہا ہے، اور اس ایک قوالی میں اس نے سینکڑوں کفر بکے ہوئے ہیں. تو لوگوں کے کیا معلوم؟ ہماری جہالت کا حال یہ ہے کہ ہم نے یہ کفر قبرستانوں میں قبروں پر بھی لکھ دیا. یہ سننا کون سے؟ پڑھے لکھے لوگوں کو خبر ہی نہیں کفر کیا اور اسلام کیا، کیونکہ دینی تعلیم نہیں، دنیا کی تعلیم. قبرستانوں میں اکثر پکی قبروں پہ یہ شعر لکھوا دیتے ہیں، وائے گل چینے اجل کیا تجھ سے نادانی ہوئی، پھول وہ توڑا کہ گلشن بھر میں ویرانی ہوئی. گل چینے اجل تجھ سے کیا نادانی ہوئی، وائے گل چینے. یہ گل چینے اجل کون ہے؟ اللہ کی ذات حقیقت میں، یا ملک الموت ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام. اور اسلام کی عقائد کی کتابوں میں یہ مسئلہ ہے کہ جس طرح اللہ کی توہین کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اسی طرح فرشتوں کی توہین کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے. تو قبروں پہ لکھا ہے کہ اے اس کو مارنے والے، تو نے نادانی کی ہے، بے وقوفی کی ہے کہ تو نے وہ پھول توڑ دیا کہ گھر ویران ہو گئے. بندہ قبر پہ کفر لکھا ہے، خدا کو کہتا ہے تو نادان ہے جو اس کو مار دیا. یہ ہماری دین سے دوری اور غفلت ہے کہ ہم اپنے مرنے والوں کی قبر پر لوگ آیتیں لکھتے تھے، ہم کفر لکھ کے آ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ گویے سنتے ہیں نا، گلوکار سنتے ہیں. نعت خان بھی وہ چل رہا ہے جو کنجریوں کے لہجے میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہے. گانے سنتے ہیں، ان کی طرزیں پکاتے، پھر ان پہ حضور کی نعت فٹ کرتے اور بولے بالے سنی انہی کو دعوت دیتے. تو کوئی ایک بات ہو جس کا میں علاج کر کے جاؤں.
ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی. میں کس زخم پہ مرم رکھوں اور کس کو چھوڑ جاؤں؟